دوسرا کام ہے وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مدینے میں بات کہی تھی اور لوگوں نے زکوٰۃ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس بات کو کہاں تک پہنچایا؟ اپنے دور کے اندر کہاں تک پہنچایا؟ کچھ لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ تو ڈنڈے کی زور پہ نہیں ہونا چاہیے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت پاک پیغمبر کا وصال ہوا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کے خالق حقیقی سے جا ملے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب اسلام کی اصطلاح کے اندر منکرین زکوٰۃ کا فتنہ سامنے آیا۔ وہ کہنے لگے جی ہم تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمارے تعلق تھے، آپ کو زکوٰۃ کیوں دیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور اعلان کیا کہ جو بندہ پاک پیغمبر کی زندگی میں اونٹ زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اس کی رسی بھی دیا کرتا تھا، اب کوئی بندہ اگر اونٹ دیتا ہے اور رسی نہیں دیتا، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ڈنڈے کی زور پہ نہیں، یہ حکومت کا کام ہے، با اختیار انسان کا کام ہے۔ اگر گھر میں اختیار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا اختیار استعمال کرے، اگر ضلع میں اختیار ہے تو چاہیے کہ ضلع میں اختیار استعمال کرے، وطن میں اختیار ہے، ریاست میں اختیار ہے، جس مقام پہ اختیار ہے اس کو چاہیے کہ اپنا اختیار استعمال کرے، اپنا اختیار استعمال کرے۔ اور پھر آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا صدیق اکبر کے بعد، تو آپ دیکھیے نتیجہ، دیکھیے زکوٰۃ دینے کا نتیجہ دیکھیے۔ 10 لاکھ مربع میل کی زمین پر حکومت ہے فاروق اعظم کی، 10 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت ہے۔ اللہ، آپ کو یہاں پہ ایک سوال کا جواب ملے گا۔ 10 لاکھ مربع میل زمین حکومت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم کی زندگی کے اندر کوئی ایک بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا، کوئی ایک بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا۔ وہ زکوٰۃ کا مال 10 لاکھ مربع میل زمین کی حدود سے باہر خرچ کرنا پڑتا ہے، باہر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا فائدہ۔ غربت ختم، کیا ہوگا جی؟ غربت ختم۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، صرف ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹیکس ہوتا ہے انکم پر اور زکوٰۃ ہوتی ہے بچت پر۔ آپ ٹیکس کی بات کریں تو 10 لاکھ روپیہ آپ نے اگر بینک میں جمع کروایا، ایک بار اس پہ ٹیکس لگ گیا، اب قیامت تک وہ بینک میں پڑا رہے، دوبارہ اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ آپ مجھ سے زیادہ اور بہتر FBR کو جانتے ہیں، لیکن میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس مال پڑا ہے، 2.5% زکوٰۃ اس پر ہے، وہ دینی ہی دینی ہے، اور سال گزرنے کے بعد وہ مال پھر پڑا ہے تو پھر 2.5% زکوٰۃ دینی۔ میں ٹیکس کی بات نہیں کر رہا، میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ کہ غربت ختم ہو جائے گی۔ پھر لوگ کہیں گے کہ جی ہم اس کو ملکی سطح پر کیسے اس نظام کو جاری کریں، ریاست میں، وطن میں، علاقے میں، محلے میں۔ ارے بھائی، آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ محلے میں اس نظام کو جاری کرو، محلے میں اس نظام کو چلاؤ، ریاست میں چلاؤ، وطن میں چلاؤ؟ ہم کم از کم اپنی اس 5 فٹ کی دنیا کے اندر تو اس نظام کو قائم کر سکتے ہیں نا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ تہیہ اور یہ ارادہ تو کر سکتا ہے کہ میں نے آئندہ سے اس 5 فٹ کی دنیا میں قرآن و سنت کا نظام قائم کرنا ہے۔ یہ تو ہر بندہ ارادہ کر سکتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں میں دیکھو کون غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ یہ اقربا پروری نہیں ہے،
اقربا پروری اور چیز ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ کا مال اپنے رشتہ داروں میں مستحق کو دیتا ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، 2 ثواب، ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ یہ اقربا پروری نہیں ہے۔ اپنے خاندان میں دیکھو کون مستحق ہے زکوٰۃ کا مال اس کو دیا جائے، اور یقین کیجئے جو خاندان اس چیز کی قرآن و سنت کے مطابق اسی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خاندان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یقین کیجئے، آپ توجہ کیجئے کہ ان کے خاندان کے اندر سے محتاجی ختم ہو چکی ہے، ان کے خاندان کے اندر سے محتاجی ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی ضرورت ہی نہیں، غریب رہا ہی نہیں۔ صاحب نصاب ہونا، 80,000 روپیہ اگر کسی کے پاس بچت موجود ہے، 80,000 روپیہ بچت موجود ہے، اب کہا جائے گا کہ یہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا، یعنی 200 درہم۔ جس بندے کے پاس 80,000 روپیہ موجود ہے بچت کا وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جس وقت ہر صاحب نصاب اپنی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس بندے کو اختیارات دیے، حکم کا اختیار دیا، اس کو آزادانہ طور پر رائے قائم کرنے کا اختیار مہیا ہے، اس کو کیا کام کرنے ہیں؟ 4 کام قرآن مجید نے بتائے، 2 کام پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھیں، 200 بندہ کام کرتا ہے میرے ماتحت، 20 بندے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کی تنخواہ تو دی جائے، لیکن جو اپنی زکوٰۃ ہے اس کو سائیڈ پہ رکھا جائے۔ جس وقت ان 20 کے اندر سے کسی کو مشکل پیش آئی، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی آپریشن وغیرہ کی صورت بن گئی، یا دیگر معاملات کے اندر بیماری آ گئی، محتاجی آ گئی، اب اپنی زکوٰۃ کے اندر سے اس مستحق کی مدد کر دے، اب اپنی زکوٰۃ میں سے اس مستحق کی مدد کر دے۔ انشاءاللہ اگر یہ حکم اللہ کا، اگر یہ انسان قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق مان لے، یقین کیجئے ہر بندہ صاحب نصاب ہو جائے اور دور فاروقی دوبارہ لوٹ کے آ جائے، یعنی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آئے گا اگر یہ حکم مان لیا جائے۔